ندیم رضا کا سلام۔ امریکہ کے جدید اور خودکار انتہائی مہلک B-52 بمبار طیارے مشرق وسطی میں تعینات کیے جا چکے ہیں۔ ان طیاروں کی تعیناتی ایران کی جانب سے اسرائیل پر تیسرے حملے کی دھمکی کے بعد عمل میں لائی گئی ہے۔ ایران نے رواں سال اپریل اور پھر 26 اکتوبر کو اسرائیل کے اوپر اپنے میزائل اور ڈرونز کے ذریعے حملہ کیا تھا، اور پھر اس کے بعد صورتحال خراب ہوئی، پھر اسرائیل نے بھی حملہ کیا اور پھر ایران نے اس حملے کے جواب دینے کا اعلان کیا۔ تو ایسے میں امریکی سینٹکام کا کہنا ہے کہ ان کے B-52 طیارے جو ہیں وہ مشرق وسطی میں باقاعدہ طور پہ تعینات کر دیے گئے ہیں۔ امریکہ نے خبردار کیا تھا کہ اگر ایران نے اپنی پراکسیز کے ذریعے امریکی شہریوں یا اس کے اتحادیوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تو اس کا جواب انتہائی مہلک اور خطرناک ہوگا، جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ امریکہ نے اپنا دیرینہ اتحادی اسرائیل کو ایران اور اس کے پراکسی سے بچانے کے لیے ہی یہ اپنے جو B-52 بمبار طیارے ہیں اس علاقے میں پہنچائے ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے امریکہ اسرائیل کو اربوں ڈالر کی امداد اور عسکری امداد بھی دے چکا ہے۔ خطے میں کویت، قطر، اردن، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی تمام ایئر بیس ہی امریکہ کے ان بمبار طیاروں کے لیے کی میزبانی کے لیے بےتاب ہیں اور وہ تیار ہیں، یہ ایسا کہنا ہے یہ امریکی جرنل کا۔ اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ مشرق وسطی کے اندر جو وسط ایشیائی ممالک اس میں مصر و افغانستان ہو اور سمہاؤ بہرحال پاکستان کا بھی نام لیا جاتا ہے کہ وہ بھی اشارے کے منتظر ہیں۔ اور یہ دراصل آج کی اس کا ویلاگ بنانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ یہ جو بمبار B-52 طیارے ہیں اس کی اوریجن، یہ کب سے اس پہ کام شروع ہوا اور یہ ہے کیا، اس کی فعالیت افادیت، اس کے اوپر آج بات کرنی ہے۔ کیونکہ ویسے تو یہ 20ویں صدی کے سب سے خطرناک بمبار طیارے B-52 کی افادیت اور اہمیت جو ہے 70 سال بعد بھی کم نہیں ہو سکی، اور جدید ترین یہ ہتھیاروں اور یہ جو دھماکہ خیز مواد اور اسلحے کا جس طرح سے یہ جہاز لے کے جاتا ہے، اور اس کا خوف بدستور 1955 سے قائم و دائم ہے۔ 52 میں پہلی پرواز کے بعد یہ طیارے 55 میں امریکی فضائیہ کے حوالے کیے گئے تھے۔ کہا جاتا ہے یہ جہاز 2060 تک امریکی فضائیہ کے زیر استعمال رہ سکتے ہیں۔ ابتدائی دور سے اب تک مختلف اقسام کے 744 طیارے اس سے بنائے گئے ہیں، لیکن اس وقت یہ صرف 75 طیارے شمالی ڈکوٹا میں مینوٹ اور لوئیزانہ میں بارکسڈیل ایئر فورس بیس پر موجود ہیں۔ یہ طیارے ایئر فورس گلوبل اسٹرائک کمانڈ کا حصہ ہیں، جو دوری دنیا میں کہیں بھی چند یعنی کہ گھنٹوں کے نوٹس کے اوپر اپنی کارروائیاں کر کے اور اپنی اسی بنیادی ایئر بیس ہے اس پہ بھی واپس آ سکتے ہیں۔ جب بھی امریکہ نے کسی کو ڈرانا یا دھمکانا ہوتا تھا تو B-52 طیارے اس کے قریب یا اس کی فضا سے صرف گزار دیے جاتے تھے۔ 2015 کے نومبر میں جب چین کے ساتھ بحیرہ جنوبی چین میں کشیدگی ہوئی تو صرف دو ہی B-52 بمبار طیارے اس کے قریب بھیج دیے گئے۔ یہ طیارے فوجی قوت کی علامت بن چکے ہیں۔ میدان جنگ میں یہ سب سے پہلے ہی پہنچتا ہے۔ اس کے بنیادی کام جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرنا ہے، اور آپ کو حیرانی ہوگی کہ اس جہاز میں دیو قامت اس جہاز میں صرف عملے کے 5 افراد ہی سوار ہو سکتے ہیں، اور ان طیاروں کی لینڈنگ اور ٹیک آف جو روایتی کے بجائے غیر روایتی طریقوں سے اس کو مزین کیا گیا ہے، اور اس کے لیے خاص قسم کا لینڈنگ گیئر تیار کیا گیا ہے۔ اور اس جہاز کی سب سے جو لمبی پرواز ہے وہ 47 آورز کی یعنی 47 گھنٹے کی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا بیشتر اس نے چکر اپنا لگایا۔ اس جہاز میں آرام کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، اس میں صرف سیڑھی پر سیدھا کھڑا ہوا جا سکتا ہے۔ اس میں داخل ہوتے ہی شدید گرمی کا احساس ہوتا ہے، لیکن اور پھر پسینے چھوٹ پڑتے ہیں، اور جیسے ہی یہ فضا میں بلند اپنا جاتا ہے تو پھر سختی یعنی کہ سردی کی سختی کا احساس مزید سخت ہو جاتا ہے۔ B-52 سیریز کا
B-52H یہ طیارہ جو ہے 650 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے 50,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کر سکتا ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ جو عام مسافر طیارے ہیں وہ 35,000 فٹ کی بلندی تک ہی جا سکتے ہیں، یا تھوڑا بہت اس میں اگر ایک مارجن بھی دیا جاتا ہے۔ B-52 طیارے پر 70,000 پاؤنڈ وزنی ہتھیار لے جائے جاتے ہیں، اور جن میں سینکڑوں روایتی ہتھیار اور 32 جوہری کروز میزائل بھی لے جائے جا سکتے ہیں۔ فضا میں ایندھن بھرنے کی صلاحیت بھی اس میں موجود ہے، لیکن بغیر ایندھن، یہ آپ کو حیرانی ہوگی کہ بغیر ایندھن کے بھی یہ طیارہ 14,200 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر سکتا ہے، یعنی کہ یہ دنیا کے کسی بھی حصے میں کارروائی کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی برق رفتار وہ آپ کے سامنے ہے۔ B-52 طیاروں کی پرواز پہ اخراجات بھی اس کی جس طرح سے بلند پرواز ہے اسی طرح سے اس کے اوپر اخراجات بھی آتے ہیں۔ فی گھنٹہ اس پر خرچ تخمینہ $72,000 لگایا گیا ہے۔ اس کے برخلاف B-2 کا خرچ جو ہے وہ $1,35,000 فی گھنٹہ ہے۔ یہ اپنی یہ جو پرواز ہے 72 سال بعد B-52 امریکی فضائیہ کا اہم جز ہے، جو اس نے پہلی جو پرواز کی تھی 72 سال پہلے کی تھی، اور رپورٹس کے مطابق یہ طیارے 2060 تک ہی چلائے جائیں گے، اور گرچہ اس کا بنیادی ڈھانچہ وہی ہے، لیکن اس میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں جو جدت لائی جاتی رہی ہے۔ اس کا جو انجن ہے اس کو بھی اس کے اندر بھی ترقی کی گئی، اس کو بھی جدید جو تقاضے اسے ہم آہنگ کیا گیا، اور اسے سمندر میں حملوں کے قابل بھی بنایا گیا۔ اینٹی شپ میزائل اور بارود کے استعمال کی بھی اس میں جدت لائی گئی۔ B-52 طیاروں کے پائلٹ رات میں آپریشن کے دوران نائٹ ویژن گوگلز استعمال کرتے ہیں، جو پائلٹ کو زمینی علاقے کی جو بصری کلیئرنس ہے اس کو بڑھا دیتا ہے، اور تحفظ کا بھی اس کو احساس ہوتا ہے۔ ہر موسم میں یہ طیارے اپنے اہداف کو نشانہ بنانے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ بد شکل ہونے کے باوجود اپنا کام پورا کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں کئی اور جہاز بھی بنائے گئے، B-1 بمبار آیا لیکن اس کی جگہ لینے میں وہ ناکام رہا۔ پھر B-2 آیا اور وہ بھی کامیاب نہ ہوا۔ 7 دہائیوں کے دوران B-52 کا بیرونی حصہ تھوڑا تبدیل ہوا، اندرونی طور پر کمپیوٹر اور GPS نظام بھی اس میں لگا دیا گیا۔ ان طیاروں کے وسیع آپریشن کا آغاز سرد جنگ کے دوران ہوا۔ سابق سوویت یونین اور اس کے اتحادی جو ان کی سرحدوں کے قریب بلند ترین پرواز یہ طیارے کیا کرتے تھے، اور اس کا مقصد ایٹمی جو جنگ کی صورت میں تیزی سے حملے یا اس کا جواب دیا جا سکے۔ 1964 سے 72 کے درمیان B-52 نے گوام اور اوکیٹاوا جزائر اور تھائی لینڈ سے اڑان بھر کر شمالی اور جنوبی ویتنام میں شدید بمباری کی۔ انہوں نے مخالفین کے بے شمار طیارے بھی تباہ کیے۔ 91 کی پہلی خلیج جنگ کے دوران B-52 طیاروں نے امریکہ کی سرزمین سے عراق میں اپنے جو اہداف تھے ان کو کامیابی سے نشانہ بنایا، اور انہی یعنی کہ 90 کی دہائی میں بوسنیا اور کوسوو سے تنازعات کے جو تنازع وہاں پہ چل رہا ہے بوسنیا اور کوسوو کا، اس کے دوران بھی انہی طیاروں کو استعمال کیا گیا۔ اور پھر 2001 سے 2014 کے دوران افغانستان میں اور پھر عراق، شام، یمن میں بھی انہی طیاروں کو استعمال کیا گیا، اور 12 نومبر 2015 کو B-52 طیاروں نے جنوبی چین کے سمندر میں نیویگیشن آپریشن کا آغاز کیا۔ عام تاثر یہی کہ اس جہاز کے طیارے کا اہم مقصد صرف ایک ہی دکھائی دیتا ہے کہ وہ یہ کہ دیگر طیاروں کی جو کارروائیوں سے پہلے دشمن کی سرزمین پر آسمان سے بم برسائے جائیں۔ ٹیکنالوجی میں جدت کے ساتھ ساتھ B-52 میں بھی جدت لائی جاتی رہی ہے۔ طیارے کے اوپری حصے میں ایک اہلکار ریڈار آپریٹ کرتا ہے تاکہ طیارہ شکن میزائل اور جنگی طیاروں کو دھوکہ دیا جا سکے۔ ریڈار پہ طیارہ جانوروں کے باڑے جتنا دکھائی دیتا ہے۔ یہ جہاز جتنا بڑا ہے اسی لحاظ سے عملے کے لیے کوئی خاص جگہ نہیں، کیونکہ اس کا مقصد دشمن کے ٹھکانوں پر زیادہ سے زیادہ بم برسانا ہوتا ہے، اور اس نے اپنی ماضی کی تمام جنگوں میں اسی طرح سے کیا ہے۔ اور گو کہ اس نے مشرق وسطیٰ میں اپنے یہ B-52 طیارے جو ہیں یہ وہاں پہ تعینات کر دی ہیں، لیکن اس سے پہلے جو رپورٹ آئی ہیں ہمارے سامنے، اسرائیل نے 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے
کہا جا رہا ہے جو فلسطین کے اوپر جو بارود فضا سے برسایا ہے، جو اپنے جنگی طیاروں سے، اس میں سے بیشتر طیارے امریکہ ہی کی طرف سے پرووائڈ کیے گئے ہیں، تو 85,000 ٹن سے زیادہ بارود فلسطینیوں کے اوپر برسایا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے جو 23 لاکھ آبادی کا شہر غزہ وہ مکمل طور پہ تباہ برباد گراؤنڈ زیرو میں تبدیل ہو چکا ہے، اور اب یہی صورتحال کچھ لبنان کے ساتھ بھی ہے۔ اگر ایران تیسرا حملہ کرتا ہے اسرائیل کے اوپر، اور جہاں پہ یہ مشرق وسطیٰ میں B-52 طیارے امریکہ کے تعینات ہیں پہلے سے ہی، تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ پھر خطے میں حالات کیا ہوں گے، اور کیا یہ یہیں تک رہے گی جنگ، یا پھر جو خدشات کا اظہار کیا گیا ہے کہ تیسری عالمی جنگ چھڑ جائے گی۔ لیکن بہرحال ایک خوشائند اور حوصلہ مند بات یہ ہے کہ امریکہ کے انتخابات میں جو ڈونلڈ ٹرمپ نے میدان مارا ہے، انہوں نے پہلی تقریر میں اعلان کیا ہے کہ مزید جنگوں کی دنیا متحمل نہیں ہو سکتی، اور جنگیں اب مزید آگے نہیں بڑھیں گی۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔